یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والقرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یقیناً پروردگار اپنی کتاب میں فرما رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم نے فرش رب بچھائی اور حسین غریب کا جو ہم سے ہماری استطاعت تھی، جو ہماری قوت تھی، ہماری طاقت تھی، ہم نے اتنا انجام دیا جو ہمارا حق عزاداری نہیں ادا کر سکے ہم، مگر کریم ابن کریم امام ہیں کہ رسول اللہ جن کے لیے کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یقیناً حسین مجھ سے ہے، یعنی سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواسے ہیں، مگر میں حسین سے ہوں جملہ جب یہ آتا ہے کہ کائنات کا نبی، اول تخلیق، اللہ کا محبوب، سب سے بلند، پہلا نور خلق ہونے والا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، اگر ہم اس پر غور سے فکر کریں، غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد ایسا فاسق و فاجر تخت خلافت پر آئے گا، 60 سال بعد، 50 سال بعد، کیونکہ 11 ہجری میں رسول اللہ کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، اور 61 ہجری میں محرم امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ 50 سال بعد ایسا شقی شخص جس کو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اور وہ اسلام کی مسند پر بیٹھ جائے گا۔ ویسے ہی 50 سال میں دین بالکل بدل چکا تھا، بہت ساری بدعتیں رائج ہو گئی تھیں، بہت ساری جو واجبات تھیں وہ نکال دی گئی تھیں، ممنوع قرار دے دی گئی تھیں۔ اس کے باوجود بھی اسلام، مسجدیں تھیں، اذان ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھیں، قرآن پڑھا جا رہا تھا، مگر اب جو بیٹھا، جس وقت یزید لعنت اللہ تخت خلافت پر بیٹھا، اس نے اسی وقت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا منصب پروردگار نے دیا تھا۔ ہم لوگ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا آدم صفی اللہ، یعنی وارث ہیں جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کرتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء بیعت کریں گے۔ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے ہیں تو گویا اللہ کا جو مشن ہے کہ میں دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کروں گا، تو اللہ کا مشن برباد ہو جاتا ہے۔
نہ مسجدیں رہتی، نہ قرآن رہتے، نہ یہ دنیا میں عدل و انصاف رہ جاتا۔ تو اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے تنہا امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کر لیا، کیونکہ پنجتن کی آخری کڑی ہے امام حسین، اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا، یہ کام ان کے ذمے تھا۔ ہر امام کی اپنی اپنی زمانے میں جس طرح سے اللہ کا حکم ہوا، اس طرح سے لوح محفوظ جو لوح فاطمہ آئی تھی جب ولادت امام حسین علیہ السلام پہ، تو ہم نے بتایا تھا کہ ہر امام اپنی حصے کی قرآ کھلتا تھا اور جیسا اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ جس وقت رسول اللہ کی وفات ہوئی تو مولا کائنات کھڑے ہو گئے تھے اسلام بچانے۔ امام علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں شہید کیا تو امام حسن علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا تو امام حسین علیہ السلام تھے۔ مگر اب ایسا نازک موڑ آ گیا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا اور یہ قربانی نہیں ہوتی تو نہ آج مسجد ہوتی، نہ اللہ کی اذان ہوتی، نہ اللہ کا دین رہتا، اور کفریت ہی کفریت ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ مشن کہ امام نے یہی کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی امام کے اگر ہم جملے سنیں تو یہ صرف امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، امام یہ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام کو جس وقت بھی ضرورت پڑے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ جو ہم کو آتا ہے اس کے مطابق ہم کو دین اسلام کی دفاع کرنا ہے، ہم کو امامت کی دفاع کرنا ہے۔ کیوں لوگ شہید کیے گئے، کیا وجہ تھی شہادت کی؟ کربلا کی شہادت تو دیکھیں، بڑے بڑے جنگیں ہوئی ہیں، ہم لوگ ہسٹری میں پڑھتے ہیں، پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، سارے ملکوں میں ہزاروں لوگ بم مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ آج کہاں ہے ان کا نام؟ صرف کتابوں میں محفوظ ہے۔ جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ہم کو اس میں نظر آئے گا کہ یہ بادشاہ کی یہ بادشاہ سے لڑائی ہوئی، یہ ملک کے بادشاہ کی جیت ہوئی، یہ ملک کے بادشاہ کی ہار ہو گئی، یہی سب ہم لوگ سنیں گے۔ مگر کتابوں میں ملے گا، کتاب میں وہ ہستیاں بند ہو گئی، محفوظ ہو گئی۔ فقط اور فقط اگر ہم کو جنگ ملتی ہے کہ جو سر عام بیان ہوتی ہے فقط امام حسین ابن علی علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرمائے۔ اس وقت یزید کا حکم پہنچا تھا کہ یا تو حسین سے کو بیعت کریں یا پھر حسین کا سر بیچ دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اور یزید جیسی کی بیعت نہیں، امام فخریہ کہہ رہے یہ بات کو۔ حق بہت قلیل لوگ رہ گئے تھے، تین طرح کے گروہ تھے، ایک ایک دم مخالف، ایک ایک دم ساتھ، اور سب سے ڈینجر جو ہوتا ہے وہ بیچ کا گروہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن ظاہر سامنے سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا جو گروہ ہوتا ہے وہ خاموش رہ کے اپنا دفاع کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جو منافق کہلاتا ہے۔ اگر حق ہے تو بولنا ہے، باطل ہے تو باطل کو بتانا ہے۔ اگر حق کہیں گے کسی کی اصلاح ہو جائے گی، کسی کی تہمت سے کوئی بچ جائے گا، کسی کی عزت بچ جائے گی، تو یقیناً پروردگار بے حساب اجر دینے والا ہے۔ اور ایسے وقت میں اگر انسان خاموش ہو گیا، سامنے والے کا کوئی نقصان ہوا، اس کی عزت کے اوپر کوئی طرح کی ضلالت آئی، تو پھر اس کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ برزخ میں صرف جو ہے تو نماز روزے اس کا ہم کو حساب دینا ہے۔
ہم بھی ہماری فکروں کے لیے بھی ہم کو سالوں برزخ میں عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا. اگر ہم زبان نہیں کھولیں گے، حق کو بتائیں گے نہیں، باطل کو سمجھائیں گے نہیں، باطل کی اصلاح نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام نے بتائی ہیں. امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے نہیں گئے تھے. جنگ ان کے بابا کے ساتھ وہ لڑ چکے تھے، وہی بازو ان کا بھی تھا. امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بابا کی طرح شجاع تھے، بہادر تھے، سخی تھے. امام کو نام ہی ملا ہے کریم ابن کریم، کرم کرنے والے. یعنی سامنے والے سے کبھی کوئی سوال کرنے آتا تھا، امام جان گئے کہ یہ سوال کرنا ہے، مگر امام اس کے چہرے کی شرمندگی برداشت نہیں کرتے تھے. امام کہتے تھے لکھ کے دیتے. امام جب دیتے تھے تو آڑ میں سے دیتے تھے. امام اتنا دیتے تھے کہ اس کی نسلیں سیراب ہو جائیں. وہ کریم ابن کریم امام کہتے نا، ہم کو صرف کربلا کے لیے فکر کرنا ہے. کربلا تہوار نہیں ہے، مذہب نہیں ہے. کربلا غور و فکر کا نام ہے، کیسی زندگی جینا چاہیے ہے. امام کہتے ہیں تو جتنا بڑا ظالم بن کر میرے سامنے آئے گا، اتنا بڑا مظلوم بن کر میں اسلام کو بچاؤں گا. امام کی طرح کسی نے صبر نہیں کیا. امام کا وہ صبر ہے. ان سے زیادہ ان کے بیٹے جن کو سید الصابرین کا لقب دیا امام حسن علیہ السلام کے وقت میں دور اور تھا، امام حسین علیہ السلام کے وقت میں بات الگ آ گئی. امام حسین علیہ السلام ہم مناتے ہی محرم اسی لیے ہیں، جب کسی بدو ایرانی سے، یعنی جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، جس کو لوگ ایک دم حقیر سمجھتے ہیں، غریب طبیعت کا. بہت سے پیسے والے ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے. کتنے عالم دین ایسے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس علم کتنا ہے. جب ان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے، جب ان کے گھر جاتے ہیں، جب ان کی لائبریری دیکھتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں یہ اتنا مطالعہ کرنے والے ہیں. ہم نے تو ان کو کبھی بھی اتنا جانا ہی نہیں تھا. یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہم نے دیکھا ان کو. مگر ان کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ جو انسان کہتے ہیں نا، جو ظرف بھرا ہوا ہوتا ہے، جس برتن میں بھرا ہوا سامان ہوگا، وہ برتن کو اگر ہم تھپ تھپائیں گے تو آواز نہیں آئے گی. مگر جو خالی برتن ہوتا ہے، جب ہم اس کو بجائیں گے تو بہت بڑی آواز آتی ہے. جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے، اکثر وہی برتن صدا دیتا ہے جو خالی ہوتا ہے. تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی واہوائی کے لیے کچھ الفاظ یاد کر کے بیٹھ جاتا ہے. مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جب وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سامنے والا کہنے نہیں دیتا ہے، کہ حق ظاہر ہو جائے گا. وہی معاویہ لعنت اللہ نے کیا تھا. کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر سکتا. پہلے خلیفہ کے وقت سے پابندی آ گئی تھی. کوئی بھی رسول اللہ کی حدیث نہیں بیان کرے گا، کوئی حدیث لکھے گا نہیں. اگر حدیث کسی کے منہ سے سن لی جائے گی، خبر آ گئی، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو لٹوا دیا جائے گا. 25 سال مسلسل یہ کام ہوا ہے. 25 سال، یعنی جو بچہ پیدا ہوا وہ 25 سال کا ہو گیا. جب اس نے کوئی حدیث سنی ہی نہیں رسول اللہ کی، تو کیا جانے گا کہ سنت نبوی کیا ہے. قرآن کی جو تفسیر بتا دی گئی، وہ قرآن کی تفسیر سمجھ لی. تو شیعت مذہب ایسا نہیں ہے. شیعت مذہب اور لوگوں کی طرح کا نہیں ہے. شیعت کہتا ہے پہلے جانو پھر مانو، پہلے سمجھو کربلا ہے کیا. کربلا کی حقیقت کو درک کرتے ہوئے اگر ہم مجلسیں کریں گے تو یقیناً ہماری مجالس کامیاب ہوگی. اور اس کے ضامن امام حسین علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری،
کہ عاشور کے دن فاقہ کرنا ہے، روزہ نہیں ہے، فاقہ کرنا ہے۔ فاقہ کرنے میں اگر ہمارے میں طاقت نہیں رہ جائے کہ ہم مصائب امام میں رو نہیں پا رہے بھوک سے، تو آپ کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال لیجیے، مگر آپ کو رونا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے یہ حدیثوں میں کہ عاشور کے دن سارا دن گریہ میں ہونا چاہیے، چاہے مصائب امام ہوں سامنے چاہے نہیں ہوں، تصور ہمارے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کی فکر 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی حدیث کیا حدیث بتا رہی ہے، تو وہ بھی کربلا میں بتا دیا۔ 1 رات کی فکر نے، 1 لمحے کی فکر نے حر جو جہنمی تھا اس کو جنتی بنا دیا۔ حر نے بتا دیا یہ ہے فکر، اس کو فکر کہتے ہیں کہ جو مصیبت میں گرفتار کرنے والا تھا اور ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا تھا، مگر آ کے اس نے امام وقت سے فوراً توبہ کی، اور ہمارا کریم امام خوشی سے توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انعام بھی بخشا۔ یقیناً عزاداری ہماری فکروں کا نام ہے، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، قربانیاں دینا ہے۔ ہم کوشش کریں، 9 دن ہم نے مجلسیں کی، بہت کچھ سنا۔ دیکھیں اگر جانور بھی امام کی پناہ میں آ جاتے تھے، اکثر امام جب اپنا قافلہ لے کے چلتے تھے، 5ویں امام کے وقت میں بھی ہے، 6ٹھے امام کے وقت میں بھی ہے کہ دسترخوان بچھا، کوئی ہیرا نہ آ رہی، امام کہتے ہیں دیکھو یہ ہیرا نہ آ رہا ہے، مگر کچھ اس سے کہنا نہیں۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، کسی نے چاہا کہ ہم دے دیں منہ میں، وہ چلا گیا، امام نے کہا میں نے منع کیا تھا۔ یعنی امام کے پاس جانور بھی ایسے آتے تھے کہ جیسے امام کے بچے آتے ہیں، یہ وہ ہمارا امام ہے۔ تو ایسے ہی نجف میں یا کربلا میں طالب علم رہتے ہیں، ہمارے جو طالب علم ہیں، ہمارے یہاں کے جو عالم ہیں، یہ حقیقی ریسرچ کرتے ہیں۔ ان کو بہت ان کی آمدنی کم ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے، اور جو اپنے علم کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ جب اس کو پیسہ آتا ہے تو وہ اپنے پیسے سے بنگلے گھوڑے گاڑی نہیں بناتا ہے، وہ پوری طرح سے خدمت خلق کرتا ہے جو حق ہے۔ بہت جید عالم تھے، ان کے پاس خمس کے پیسے آتے تھے، نماز ظہر کی اذان ہو رہی تھی، کسی نے لا کے ان کو خمس کے پیسے دیے، اسی وقت انہوں نے اعلان کیا سید آئیں اپنا حق لے کے جائیں، سب کو دے دیا اپنے حق، ایسا ختم۔ یعنی جو آیا تھا انہوں نے بانٹ دیا، اب ان کے پاس 1 روپیہ نہیں۔ اتنے میں سید کو پتہ چلا کہ مولانا خمس کا پیسہ دے دیں، آیا دوڑتا ہوا کہ مولانا میں بھی بہت پریشان ہوں، میرا حق مجھے بھی چاہیے۔ کہا بھائی ابھی تو ختم ہو گیا، اب آئے گا تو میں دوں گا۔ اس آنے والے نے اس عالم دین کے منہ پہ تھوک دیا۔ ہم آپ ہوتے نہ تو 2 تماچا مار دیتے کہ تم نے رکھایا تھا کہ ہمارے پاس جو ہم تم کو دیں گے۔ وہ عالم دین پلٹے، ہر صف سے انہوں نے چادر پھیلائی تک جو جس کے پاس سے وہ دیتے، اور جو پیسہ جمع ہوا وہ جا کے اس سید کو دیا، کیونکہ انہوں نے فکر، ان کی یہ عالم تھے۔ اتنی بڑی جسارت وہی انسان کرتا ہے جس کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ علیہ السلام بھی جس وقت فیصلہ کرتے تھے کیوں چوری کی، 70 عذر امام بتاتے تھے، ہو سکتا ہے اس لیے کی، ہو سکتا ہے اس لیے کی، ہو سکتا ایسے نہیں کہ ہاتھ کاٹ دو، چورے ہاتھ کاٹ دو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ بڑا غور و فکر کرنا، شادی کرنا بڑا آسان ہے، نکاح کے 2 بول ہو گئے، نکاح ہو گیا، مگر طلاق بڑی مشکل ہے اسلام میں۔ سب سے زیادہ اگر مشکل چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہوتی طلاق، اور نہ طلاق کا صیغہ پڑھنے کا ہر مولانا کو حکم ہے، ہر مولانا کے پاس اجازت نہیں ہوتا ہے۔
اگر کوئی مولانا کے پاس اجازت نہیں ہے وہ طلاق دلوا دے گا تو طلاق نہیں ہوگی، وہ حرام رہے گا۔ شریعت بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر شریعت تو شریعت کی طرح لے کے چلیں، شریعت ہماری بنائی بھی نہیں ہے، بنائی بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہم کو خلق کیا، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی نہیں ہے، کس چیز کی کتنی مقدار میں ضرورت ہے۔ اللہ عادل ہے، عادل بھی سمجھا دیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، یقیناً انصاف ہے۔ ایک ماں کے اگر 4-5 بچے ہیں، اس کے پاس 5 بچے 10 روٹی آئی، انصاف کیا کہتا ہے کہ ہر بچے کو 2-2 روٹی دے گی، یہ انصاف ہے ہماری نظر میں۔ ہر انسان یہ کہے گا ہاں بھائی 10 روٹی ہے تو 5 بچوں کو 2-2 روٹی دینا ہے، یہی تو انصاف کہیں گے۔ مگر عدل کیا ہے؟ ایک بچہ 1 روٹی میں اس کا پیٹ بھرتا ہے، ایک بچے کا 3 روٹی میں پیٹ بھرتا ہے۔ ماں یہ چیز جانتی ہے کہ میرے اس بچے کو 3 روٹی لگتی ہے، اس لیے اس کو 3 دے گی۔ جس کی 2 روٹی میں پیٹ بھرتا ہے اس کو 2 دے گی، جس کا 1 روٹی میں پیٹ بھرتا ہے اس کو 1 دے گی۔ یہ ہے انصاف اور یہ ہے عدل۔ تو پروردگار نے ہم کو خلق کیا ہے، پروردگار جانتا ہے کہ ہم کو کتنی چیز کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اس نے ہم کو عطا کیا ہے۔ ایک صلوات دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل ایک صلوات دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ خصوصاً ہماری مجلسیں بہت اصلاحی ہوتی ہیں، مگر خصوصاً اب تم لوگوں کو نئی نسلوں کو آگے بڑھنا ہے تو فکر کرتے ہوئے بڑھو۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ قرآن نے مذمت کی ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے اگر وہ غلط کریں کیا ہم بھی غلط کریں گے؟ نہیں، سوچو کہ کیا کرتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے ہے۔ ہم عورتوں کے لیے تلوار کا جہاد دی ہے، مگر ہم عورتوں کے لیے قلم کا جہاد ہے۔ قلم سے ہم کو اسلام کی دفاع کرنا ہے۔ تو جب تک قلم چلانا نہیں آئے گا، کیا لکھنا ہے یہ نہیں آئے گا تو ہم جہاد کریں گے کیسے؟ جہاد کرنا ہے، جہاد کا بڑا مرتبہ ہے، بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ بہرحال وہ عالم بہت ہی غریب، ایک کمرے میں 3-3 4-4 رہتے ہیں، 7-7 8-8 بھی رہتے ہیں۔ تو ایک عالم کا واقعہ کہ ہم لوگ روٹی آتے لے آتے تھے، اگر ہوتا تھا تو نمک سے کھا لیتے تھے، نہیں تو پانی سے۔ سوچے اتنی غریبی میں رہے کہ وہ علم حاصل کر رہے تھے اور عالم ہو گئے تھے، مگر اپنی ریسرچ جاری تھی۔ اتفاق سے جب لیٹتے تھے تو اڑوس پڑوس سے کھانے کی خوشبو آتی۔ اب جب گوشت کی خوشبو آتی تھی تو ایک دم دل پس جاتا تھا کہ ہم کو کب نصیب ہوگا، ہم کب کھائیں گے گوشت۔ ہم لوگ بھی اگر روزانہ گوشت ملے نا تو ہم لوگ کب دال کھائیں گے، اگر بھاجی مل لیے تو کب ہم کو یہ چیز گوشت ملے گا۔ یعنی ہم انسان بے صبرے ہیں، مگر وہ لوگ اتنے دن سے صرف روٹی ہی، وہ بھی پانی سے۔ اب جب ایسے ایسے خوشبو آئے گی تو انسان کا دل للچائے گا کیونکہ انسان ہے۔ اب لیٹے لیٹے دوپہر کی ظہر کے بعد میں وہاں مدرسہ چھوٹا، آئے نماز پڑھی، لیٹے لیٹے انہوں نے کیا غور کیا کہ جو مدرسے کے کمرے بنے تھے تو باہر چھوٹا سا آنگن جیسا تھا، کبوتر آتے تھے۔ دیکھیں انسان اتنی فکر کرتا ہے ہر چیز کی۔ تو انہوں نے دیکھا کبوتر آتے ہیں تو ایسا کریں کبوتر کو بند کر لیں اور کبوتر کاٹ کے پکا لیں۔ اب دوسرے دن انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے وہ لگا دیا
جیسے ہی کبوتر آیا اس کو بن گیا، کبوتر پکڑ کے انہوں نے کاٹ کے گوشت رکھ دیا، گوشت رکھ دیا کہ اب ان لوگ آئیں گے، ہم لوگ پکائیں گے کھائیں گے، مگر نماز پڑھ کے لیٹے، آنکھ لگی، ابھی آنکھ لگی تھی کہ امام حسین علیہ السلام خواب میں آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہوں نے پکا لیا تھا، پکا کے کھا کے سوئے تھے تو امام حسین خواب میں آئے، اور امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، تو یہ کہتے کہ تو مجھ سے کہا ہوتا، ابھی ڈر بھی رہے۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر آج کے بعد کبھی کبوتروں کو نہیں مارنا، کبوتر کھانے یعنی گوشت کھانے کا جی چاہے مجھ سے کہو، مگر کبھی آج کے بعد کبوتر نہیں کاٹنا۔ ہو گیا خواب۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کمرے میں جتنے تھے، مگر بات آئی گئی ہو گئی، کچھ ہفتوں کے بعد بھول گئے، امام نے منع کیا تھا، پھر ایک دن دل چاہا، پھر یہ کیا۔ اب جو کھا کے اب کی دوبارہ جب لیٹے تو امام جو آئے ہیں وہ امام ہمارا جو کبھی غصہ نہیں کرتا ہے، تو امام کا چہرہ غصے میں، امام کہتے ہیں میں نے تم کو منع کیا تھا، یہ کہتے ہیں میں غصے میں امام کو دیکھ کے میں تھر تھرا رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کبوتر نہیں کاٹنا، پھر بھی تم نے کاٹا، تم کو پتہ ہے کبوتر میری پناہ میں ہے، میری پناہ میں رہتے ہوئے تم ان کو ضرر پہنچا رہے ہو، تمہارا گوشت کھانے جی چاہ رہے، ٹھیک ہے کل سے تم کو روز گوشت ملے گا۔ جب صبح میں جا رہے مدرسے، جب واپس آ رہے ہیں تو گھر واپس آنے، مدرسے سے گھر آنے کے بیچ میں کسائی کی دکان ہے، اس کسائی نے ان کو یہ بڑھے آگے ان کا نام لے کے آواز دی، یہ سمجھے کسی اور کی آواز ہوئی گی، پھر دوبارہ آواز آئی، انہوں نے پلٹ کے دیکھا، اس نے اشارے سے کہا تمہیں کو بلایا، یہ آئے، کسائی نے 1.5 کلو کے اتنا گوشت نکالا، کہا کہ یہ گوشت لے کر جائیے، آپ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو دے دیں، آپ روز یہاں سے گوشت لے جائیے گا۔ اب یہ بڑے خوش لے کر آئے گوشت، اپنے جو کمرے میں 7-8 لوگ ہیں ان سے کہا کہ بھائی اب گوشت میں روز لاؤں گا، اور مسالہ اور روٹی آپ لوگ کا کام ہے۔ اب یہ لوگ کھا رہے، اب ماشاءاللہ روز گوشت، نہ کسائی نے پیسے کا تقاضا، نہ کسائی سے انہیں نے پوچھا کہ کون دے رہا ہے، نہ کسائی نے پوچھا کہ کون ہے جو تمہاری ایسی مدد کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ روز کھا رہے، کھاتے کھاتے سال ہو گیا۔ اب دیکھیں انسانی فطرت، بہت ملتا ہے تو بھی انسان کہاں سے کہاں دماغ لے جاتا ہے، یہ دماغ فطور کی جگہ ہے، دل سے ہونا چاہیے ہماری فکریں، دماغ سے نہیں، دماغ ہم کو ضلالت کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ شاطر، میں بہت شاطر ہوں، اللہ کہتا ہے جو شاطر ہے وہ اپنے ساتھ کرتا ہے، مکر کرنے والا خود اپنے ساتھ مکر کرتا ہے۔ اب ان کے دماغ میں آیا کہ بہت دن ہو گئے اپنے وطن نہیں گیا ہوں، تو لاؤ میں جا کے 1 سال کا پیسہ، ایک اسٹوڈنٹ کو تیار کیا، پیسے والے تھے وہ، کہ بھائی میں روز آنا، میں کسائی سے 1.5 کلو گوشت آتا ہے، 1 سال کے میں انہوں نے 365 دن کا حساب لگایا کہ 1 کلو قیمہ اتنے کا ہے گوشت، تو 365 دن کا کتنا ہوگا، تو پیسہ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اور میں جا کے اپنے وطن اپنے ماں باپ سے مل کر آ جاؤں۔ اب انہوں نے جو ہے تو حساب لگایا، وہ راضی ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، کہا تم مجھے اتنا پیسہ دے دو اور 1 سال تک تم گوشت لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب انہوں نے طے کیا، اب جب کسائی کے پاس اس کو لے گئے ملانے، تو یہ کھڑے ہیں کہ کسائی گوشت دے گا، کسائی نے کہا جس نے کہا تھا تم کو دینے کے لیے، آج سے تمہارا گوشت بند، آج سے تمہارا گوشت بند۔ اب جب گوشت ہی بند ہو جائے گا تو جانے کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی، گوشت بند ہو گیا۔ پھر وہی دن آگے واپس، اب پھر جب بہت دن واپس ہو گئے تو پھر انہوں نے استغاثہ کیا امام سے،
کہ مولا پھر گوشت کھانے دل چاہ رہا ہے، بہت توبہ اللہ کی۔ امام نے کہا بہت دل چاہ رہا ہے، اب تمہارے لیے گوشت تو نہیں، اب تم دہی کھاؤ گے، دودھ اور دہی کا انتظام ہوگا، گوشت کا نہیں ہوگا۔ یعنی امام نے سزا نہیں دی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم یہ نہیں کریں گے تو امام ہمارے کو کیا کریں گے، مگر اپنے امانتوں پر واپس باقی رہو، اپنے وعدوں پر باقی رہو، حق امام ادا کرو۔ جو حق ہے ہمارے امام کا، ہمارا امام کریم ابن کریم ہے۔ جناب سیدہ کے واقعے میں جناب سیدہ کی جو کہانی کے حساب سے کہی جاتی تھی کہ وہ عورت کے گھر میں آگ لگ گئی، اس طرح سے وہ سانپ بن گیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ جناب سیدہ کی عصمت پہ شک کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ سب ایسے لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں کہ جو جناب سیدہ کے درجے کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ جن کا بیٹا ایسا ہو، ان کی مادر گرامی کیسی ہو؟ کبھی ہم یہ سوچیں نا، جناب سیدہ کی عصمت جو ہے تو جناب مریم سے افضل ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اتنی اللہ کی برگزیدہ ہے کہ زندگی کے صرف 18 سال اللہ نے زمین پر ان کو رکھا ہے، اتنی برگزیدہ۔ اور رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد ان کو پروردگار نے بلا لیا، اور اتنے دنوں میں امت نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ۔ تو سوچیں یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی زندگی سے منافقت پل رہی تھی، یہ 1-2 دن کی پلاننگ نہیں تھی، یہ منافقت پل رہی تھی۔ دیکھیں ہم لوگ اگر گیہوں ڈالیں گے تو گیہوں ہی کاٹیں گے، چاول بوئیں گے تو چاول ہی کاٹیں گے، ببول کا پیڑ بوئیں گے تو کانٹے ہی کانٹے ملیں گے، یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم جو بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے، مگر برزخ بہت ہارڈ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ برزخ اگر اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم نے کسی کو دیکھ کے اشارہ کسی کی طرف کر دیا مذاقاً، اس کی سزا بھی برزخ میں ہم کو ملے گی، اس صفِ عزا پر سے۔ یعنی اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، مگر اس صفِ عزا پر حسن حسین کے عزادار ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر کسی عزادار کا دل دکھ گیا، خدا نہ خواستہ، وہ اللہ برداشت نہ کرتا۔ اللہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار کے لیے اللہ نے امام حسین رسول اللہ کی ایک یہودی نے دعوت کی تھی اپنے گھر، اور ساتھ میں کہا تھا نوازوں کو لے کے آئے گا، تو امام حسین علیہ السلام ساتھ میں گئے تھے۔ رسول اللہ جس وقت دروازے میں داخل ہوئے، تو جب داخل ہوئے تو رسول اللہ کمرے سے جہاں بیٹھنا ہے، یہودی ان کے ایک ایک اسٹیپ گن رہا تھا، 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم، یہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ تو جتنے قدم رسول اللہ وہاں تک گئے جہاں اس نے انتظام کیا تھا بیٹھنے کا، تو اس نے اتنے قدم جتنے قدم اٹھائے تھے اتنے غلام آزاد تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آ کے گھر پر اپنی مادر گرامی سے کہا کہ اماں، یہودی نے جو دعوت کی تھی تو اس طرح اس نے منت کی تھی کہ نانا جتنے قدم اس کے گھر چلیں گے وہ اتنے غلام آزاد کرے گا۔ اماں میں بھی چاہتا ہوں کہ نانا کی دعوت کریں۔ جناب سیدہ نے کہا شوق سے کرو۔ آئے جناب سیدہ امام حسین علیہ السلام نانا کے پاس، نانا میرے گھر آپ کی دعوت قبول کیجیے۔ کہا میں آؤں گا حسین۔ اب جس وقت رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر آئے، ادھر ایک قدم اندر رکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے، تاکہ وہ یہودی کی دعوت تھی، ایک قدم پر ایک غلام آزاد۔ یہ حسین کی دعوت ہے، رسول کے ایک قدم پر 70,000 غلام آزاد ہوں گے۔
محمد وآل محمد وجل فرج۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اس طرح عزاداروں کو گناہوں کو مغفرت کے سامان کیے امام حسین علیہ السلام نے، تو پھر ہم عزاداروں کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کی عزاداری کرنا چاہیے؟ دل و جان سے اپنے امام کے لیے قربانیاں دیں۔ بس امام کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح راسخ ہو جائے کہ کوئی چیز کی محبت نہ رہ جائے، اور جس چیز سے ہم ٹھکرائیں گے، جس چیز کو دنیا کی، وہ خود ہمارے قدموں میں آئے۔ بہت اچھا ایک حاکم تھا، حاکم کیا سمجھ لے دیندار انسان تھا، مگر اچھا پیسے والا تھا، جس کو آج ہم لوگ کہیں گے کہ کروڑ پتی تھا۔ کروڑ پتی بھی اس وقت مانے جاتے تھے جب لاکھوں میں گھر ملتے تھے، تو کروڑ پتی کی ایک ویلیو تھی۔ آج تو کروڑوں میں گھر ہے، ارب پتی بھی فقیر دکھائی دیتے ہیں ان کے سامنے۔ بہرحال ہم لوگوں کو اس میں نہیں جاننا ہے، مگر وہ پیسے والا تھا۔ مگر شوق امام حسین علیہ السلام اتنا تھا کہ وہ بہت بہترین عزاداری کرتا تھا، اور عزاداری کرنے کے لیے یہ پہلے سے محرم کے پہلے سے اہتمام کرتا تھا، سامان لے کر آتا تھا، 10 دن گھر میں پکواتا تھا، اور سارا عزاداروں کا کھڑے رہ کے خود استقبال کرتا تھا، ان کے پانی کا، ان کے قہوہ کا، ساری چیزوں کا بہت خلوص سے۔ اور جب عاشورہ مجلس ہو جاتی تھی تو زیارت کی مجلس کے دن جتنا اس نے خریدا تھا اور جتنا امام حسین علیہ السلام کی نظر وغیرہ میں استعمال ہوئے تھے برتن، وہ سب امام حسین کے نام پہ بانٹ دیتا تھا۔ یعنی اتنا اس نے سخاوت تھی، سب امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اس وقت کا کوئی راجہ تھا، وہاں کا جو حاکم تھا، اس کی شکایت کر دی لوگوں نے، امام حسین کی عزاداری بہت مشکل سے بچی ہے، مگر پروردگار کہتا ہے نا کہ حسین جب تک اللہ اکبر زندہ ہے، جب تک حسین کا نام بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بے شمار لعنت۔ بات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اللہ اکبر بچا ہی امام حسین کی وجہ سے، تو جب تک اللہ اکبر اذانیں رہیں گی، جب تک امام حسین کی عزاداری رہے گی۔ اس نے جو ہے تو حاکم سے کہا، اس وقت کا حاکم دشمن اہل بیت تھا، اس نے اس کو بلایا، بہت مارا، قید کر دیا، اس کے گھر لٹوا دیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، بیچارہ پریشان، پھر چھوڑ دیا، مگر گھر کی ساری پونجی چلی گئی تھی، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا، کہ یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، آخری ہفتہ رہ گیا تھا، بڑا پریشان، کیا کروں، کیسے انتظام کروں، مگر میرے غریب آقا کو مجھے مہمان کرنا ہے، میرے امام کو مجھے بلانا ہے، میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ میرے مولا آپ کر کے دیے، بڑا پریشان۔ یہ زوجہ نے 2 دن رہ گئے، زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، بہت فکر مند ہو، کب فکر نہیں ہوگی، اتنے ہم شان سے اپنے امام کو بلاتے تھے، عزاداری کرتے تھے، کیسے جیوں گا میں بغیر عزاداری کے، اور یہ کوئی جینا بھی جینا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا میرا شوہر اتنا پریشان ہے، کہتی ہے کہ دولت چلی گئی نا، اولاد تو نہیں گئی، اللہ نے تجھے بیٹا بھی تو دیا ہے نا، اسلام بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اولادیں دی ہیں نا، مجھے بھی اللہ نے بیٹا دیا ہے، ماں ہے، ماں جلدی راضی نہیں ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ اب جو اس نے کہا تو بیٹا بھی دیکھ رہے باپ کو، ہاں بابا مجھے بیچ دیجئے، آپ کو شرم آئے گی نا بیٹا کہہ کے بیچنے، آپ کہیے گا میرا غلام ہے، آپ مجھے فروخت کر دیجیے، اور دور کے بازار میں چلیے گا،
دوسرے دن صبح باپ کے ساتھ بیٹا نکل گیا. اب بازار میں کھڑا ہے, کوئی پردہ فروش تو ہے ہی نہیں, وہ کھڑا ہے, لوگ آ رہے ہیں, غلام خرید کے جا رہے ہیں, یہ باپ بیٹے کھڑے ہوئے ہیں. شام ہونے لگی, اب رات کو چاند نظر آ جائے گا, کیا کرے, بڑا پریشان ہے. کہ دیکھا کہ ایک شریف آدمی, چہرے پہ اس کے نور, وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو باپ کے منہ سے نکلا کہ یہ غلام ہے. بڑی مشکل سے نکلا, اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں. انہوں نے رقم دی, کہا میں لے جاؤں. باپ نے رقم دی, لے لی, لڑکے کو ساتھ میں وہ لے گیا شریف انسان. لڑکا جب جا رہے تھے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا, تو لے جانے والا کہتا ہے کہ کیسا مالک تھا؟ کہ بہت اچھا میرا مالک تھا, اس کی جدائی یاد آ گئی, اپنے گھر لے گیا. جب لے جا کے گھر میں بٹھایا, بڑا آرام دہ گھر تھا, ایسے ہی بیٹھے, ظاہر سی بات ہے رات ہو رہی ہے, ادھر وہ بیٹھا اور ادھر جو ہے تو یاد آیا کہ محرم کا چاند نظر آئے گا, میری ماں اس طرح امام باڑا سجے گی. ماں باپ کی یاد آئی, بچہ ہے 9-10 سال کا بچہ, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تو کہتا ہے لے جانے والا کہ یاد آ رہی ہے, تاکہ ہاں ان کی شفقت یاد آ رہی ہے, میرے بہت اچھے مالک تھے. تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کے, جیسے اتنی سگے باپ کی طرح, جیسے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں بیٹا وہ تیرا مالک نہیں ہے, تیرا باپ ہے, اور تیرے باپ نے آزاداری کے لیے تجھے فروخت کیا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے پہنچا دوں گا اس کے گھر. تو لڑکا دیکھتا ہے کہ اتنی رقم دی ہے, تو کہتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ لڑکا کہتا ہے, تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں جس کی آزاداری کے لیے تیرے بابا نے تجھے بیچا ہے, میں وہی غریب حسین ہوں, اور میں تجھے لے کر چلتا ہوں. جس وقت باپ سارا سامان ازا کا لے کر آیا اور بیٹھ کے بیوی سے بتا رہا تھا کہ اس طرح سے بچے کو میں نے ایسا شریف آدمی لے کر گیا, تو کہتے دروازے پہ دستک ہوئی. اب جو دروازہ کھولا تو بچہ سامنے, گھبرا گئے, کہ بیٹا ہم نے تو پیسہ بھی خرچہ کر دیا, اگر تم کو وہاں نہیں رہنا تھا تو تم ہم کو بتا دیتے, ہم تم کو فروخت نہیں کرتے. کہتا نہیں بابا آپ میری بات تو سنیے. اس نے پورا واقعہ بتایا. کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جس وقت تیرا بابا اب تیری ماں سے باتیں کر رہا ہوگا, بتا رہا ہوگا, تو اس وقت پہنچ جائے گا. بابا ابھی وہ مجھے یہاں تک چھوڑ کر گئے اور کہنے لگے جا اپنے ماں باپ کے پاس رہ, اور اپنے بابا سے کہنا کہ اب تیرے پاس کبھی فقیری نہیں آئے گی, اور جو تیرا سامان لوٹا گیا ہے وہ بھی تجھے واپس مل جائے گا, اور جتنا ابھی تک تھا تیرے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابھی انہیں نے عزاداری کا سامان کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ حاکم کا غلام آیا, حاکم نے بلایا ہے. یہ گئے, اس کو بہت تیزی سے استقبال کیا اور کتنی رقم دی, لوٹا ہوا مال دیا, کہا تم جتنی چاہتے ہو عزاداری کرو. یہ میرا غریب امام ہے کہ جس نے اپنے اولاد بھی اللہ کی خاطر قربان کی, مگر کسی ماں باپ کی اولاد کو ایک گھنٹہ بھی جدا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ وہ میرا امام ہے کہ جس نے علی اکبر دیا, جس نے علی اصغر دیا. میرا امام رسول اللہ کی شہادت کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے. اللہ کو امام حسین کا غم, امام سے کہتا ہے پروردگار حسین غم نہ کر, میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جو تیرے نانا کی شبیہ ہوگا, اس کو دیکھ کے تیرا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میرے مولا کے یہاں علی اکبر ہوئے. کہتے جس نے سب سے پہلے آگے کہا نا مولا علی آئے,
تو امام نے انعام دیے، سارا دن انعام بانٹ رہے ہیں۔ جناب زینب اور شہزادی کلثوم کبھی اپنے کمرے سے دن کے اجالے میں باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب مغرب ہوئی نا تو ایک مرتبہ امام حسین آئے، کہا زینب علی اکبر آیا ہے، دیکھو گی نہیں؟ کہاں بھیا؟ بہن بھائی نے ہاتھ پکڑے آئے جناب ام لیلہ کے پاس، کہا زینب علی اکبر ہے، نانا کی شبی ہے، زینب آج صبح سے میں نے سارے انعام بانٹے ہیں، زینب کیا چاہیے تحفے میں؟ دیکھیں زینب ہے، علی کی بیٹی ہے، امیر کائنات کے امیر کی بیٹی ہے زینب، زینب دنیا نہیں مانگے گی، زینب کو ایسی چیز چاہیے ہے کہ جو اللہ کی نظر میں معتبر ہو۔ ایک بار اپنی بھاوج کی طرف بھی چہرہ کیا، کہا بھیا زینب کو دیں گے؟ کہاں زینب مانگو؟ کہا مجھے علی اکبر چاہیے۔ امام حسین کے بیٹے تو سید سجاد تھے، مگر ام لیلہ کا ایک بیٹا علی اکبر۔ جناب ام لیلہ نے بیٹے کو اٹھایا، جناب زینب کی گود میں دیا۔ عجب نہیں جناب زینب نے اس وقت یہ جملہ کہا ہوگا، بھیا ایک علی اکبر لے رہی ہوں مگر 2 قربان کروں گی، کربلا میں ہونو محمد، علی اکبر میں صدقہ ہوئے ہیں۔ یہ وہ زینب ہے کہ جس وقت علی اکبر، میرے امام بہت ناز سہتے تھے علی اکبر کے، بے فصل اگر چیز مانگ لیتے تھے دیتے تھے امام۔ جس وقت کوئی کہتا تھا مولا علی اکبر کی عادت خراب ہو جائے گی، تب میرا بیٹا وہ ہے جو میرے سکون ہے، دل کا سکون ہے، میرے قلب کا سرور ہے، یہ وہ بیٹا جب عاشور کے دن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا اجازت دیجئے، میرا امام کہتے علی اکبر کوئی بوڑھے باپ سے بھی بھلا جوان بیٹا اجازت مانگے؟ کہا بابا اب کوئی نہیں رہ گیا، بابا بیٹا کیسے نہیں علی اکبر تم رہو گے، تمہارا بابا جائے گا۔ عجب نہیں علی اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، بابا یہ غضب نہ کرے، بیٹے کے ہوتے ہوئے بھلا دین کا سردار جائے گا۔ کہا نہیں بابا مجھے اجازت دیجئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ کہتے جاؤ اپنی ماں سے اور اپنی پھوپھی سے جس نے 18 برس پالا ہے، جا کے اجازت لے لو۔ علی اکبر کس کے پاس آئے؟ جناب زینب کے پاس آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی؟ کا تیری دادی۔ کا میں افضل ہوں یا میرا بابا؟ کا تیرا بابا۔ تو پھر پھوپھی اماں مجھے قربان کیجئے اپنے بھائی پر۔ جناب زینب کہتی علی اکبر بہت بڑا وسیلہ مانگ لیا۔ علی اکبر کو امام آئے ہیں خیمے میں تیار کیا، جس وقت امامہ باندھا ہے نا تو کہتے ہیں ایک کونا اٹھاتے تھے، کہتے تھے میرے نانا کی شبی ہے، دوسری طرف جاتے تھے میرا بابا نظر آتا ہے، ارے سامنے سے میری ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ علی اکبر کیسے تیرا بابا اجازت دے؟ راوی کہتا ہے کہ علی اکبر چاہتے تھے دروازے سے باہر نکلنا، کوئی بیوی گھسیٹتی تھی پردہ گر جاتا تھا۔ 9 مرتبہ پردہ اٹھا ہے، 9 مرتبہ علی اکبر اندر آئے ہیں، کیونکہ بیویاں علی اکبر کو اجازت نہیں دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نکلے ہیں خیمے سے جیسے لاش نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے گھوڑے پر بٹھایا، کہا علی اکبر جب تک سامنا رہے گا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ کہا بابا خدا حافظ۔ میں علی اکبر کچھ دور چلے تھے، محسوس کیا کہ کوئی چیز گری، اب جو جھک کر دیکھا اللہ اللہ ٹھوکر لگی تھی، بوڑھا باپ زمین پر گھوڑے سے اترے، بابا کو اٹھایا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ میرا امام کہتا ہے علی اکبر کاش تم جوان بیٹے کے باپ ہوتے۔ جس وقت علی اکبر اب چلے ہیں
میرا امام زمین پر بیٹھا، پروردگارا میرے پاس جتنے انمول موتی تھے میں نے سب تیری راہ میں قربان کر دیے، پروردگار میری اکبر کی قربانی کو قبول کر لے، میرا اکبر جا رہا ہے، پروردگار اس کو فتح نصیب کرنا۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے، رجس پڑا، واصل جہنم کیا جائے یزیدیوں کو، مگر جیسے ہی ایک پہلوان آیا، کھایا پیا ہوا تھا، 1000 سپاہیوں سے برتر تھا، ایک مرتبہ آواز دی، ام لیلہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، بیٹے کے لیے ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ام لیلہ نے بال کھولے، آواز دی، یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے میرے یوسف کو پہنچا دے۔ کہتے ہیں اس پہلوان کو واصل جہنم کیا، آئے علی اکبر، واپس آئے، اپنے بابا سے کہتے بابا 2 گھٹ پانی دے دے۔ کیا علی اکبر کو نہیں پتا تھا خیمے میں پانی نہیں ہے؟ مگر مدینے میں علی اکبر جب کچھ مانگتے تھے امام دے دیتے تھے، شاید اسی دن کے لیے کہ میں جب بھی کچھ مانگتا ہے اکبر دے دیتا ہوں۔ آج جب اکبر مانگے گا پانی تو پانی نہیں ہوگا، مگر میرے امام نے اپنی انگوٹھی نکالی، اکبر کے منہ میں دی، اکبر سے کہا جو اکبر خدا حافظ۔ اب جو علی اکبر گئے ہیں کہا بیویوں دعا نہ کرنا، اب علی اکبر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے وہ جنگ کی کہ دشمنوں نے گھیر لیا، ایسا حسین بن نمیر نے ایسا نیزہ سینے میں مارا ہے، کہتے ہیں علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اس وقت سید سجاد ذرا سا گھر سے چونکے تھے، اپنی پھوپھی سے کہتے پھوپھی پردہ ہٹائیے، جیسے ہی پردہ ہٹایا نا دیکھا حسین بن نمیر نیزہ گول گول گھما کے نکال رہا ہے، نیزے کی لکڑی تو نکل آئی، نیزے کی انیس سینہ اکبر میں، آواز دی بابا، کہتے امام ٹھوکرے کھاتے ہوئے آئے، علی اکبر کہاں ہو؟ علی اکبر تمہارے آواز سے بینائی چلی گئی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، علی اکبر آواز دو، آواز کے سہارے میں پہنچوں۔ پہنچ گئے، علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھا، سینے پہ ہاتھ ہے، کہا علی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں تکلیف ہے، ہاتھ جو ہٹایا ہے دیکھا بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، سینے کی نیزے کی یعنی سینے میں ہے۔ کہتے ہیں 2 زانو بیٹھے، آستینوں کو الٹا، عجب نہیں کہ یہ منظر دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح چھوڑی ہوگی۔ ایک طرف رسول بیٹھے ہوں گے، ایک طرف علی ہوں گے، فاطمہ ہوگی، رسول یقیناً کہہ رہے ہوں گے فاطمہ حسین کے بازوؤں پر ناد علی دم کر دے، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ایڑی رگڑ رہا ہے، کہتے امام نے نیزے کی انی پکڑی، یا علی یا علی یا علی مدد، نیزے کی انی کے ساتھ علی اکبر کا جگر بھی، انا للہ و انا الیہ۔ ہماری مجلس ہماری ماتم ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کریے۔